الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دوسرا سبق خلاصۃ النحو کا ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے سبق نمبر 1 پڑھا تھا۔ اس سبق کے اندر کلمہ کے بارے میں، لفظ کے بارے میں تھا، لفظ کی اقسام وغیرہ، اور کلمہ، پھر کلمہ کے بعد جملہ، جملے کی اقسام دیگر وغیرہ، یہ چیزیں ہم نے بیان کی تھی، مشق بھی کی تھی۔ اس سبق کے اندر ہم کلمہ کے اقسام کے بارے میں مزید پڑھیں گے۔ کلمہ کی بنیادی 3 قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ یہ میری زبان پہ اسم نکل جاتا ہے، لفظ اسم ہے، تلفظ اس کا درست جو ہے وہ سین کے سکون کے ساتھ ہے، اسم۔ تو آپ اس کو ایسے ہی پڑھیے گا، اسم، فعل اور حرف۔ یہ 3 قسمیں ہیں۔ ان اقسام کو اقسام ثلاثہ بھی کہتے ہیں اور 6 اقسام بھی کہتے ہیں اس کو۔ اچھا، اسم، فعل، حرف۔ اب ان کی تعریفات بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، اسے اسم کہتے ہیں۔ یعنی وہ کلمہ اکیلا ہی اپنے معنی کو ظاہر کرے، اس کو کسی کے ساتھ ملنے کی حاجت نہ ہو، اکیلا ہی اپنے معنی کو ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے۔ کلام، مثال کے طور پر ہم لفظ قلم بولتے ہیں تو قلم سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ قلم کس کو بولتے ہیں، جسے ہم لکھتے ہیں کسی چیز کو، ٹھیک ہے۔ لکھنے کا آلہ ایک قلم ہوتی ہے، ایک شکل ہوتی ہے قلم کی، وہ قلم ہوتی ہے۔ اچھا، جب ہم لفظ قلم بولیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ قلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اکیلا ہی لفظ ایسا ہے جو اپنے معنی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن کیا اس میں کوئی کسی قسم کا زمانہ پایا جا رہا ہے؟ زمانے 3 ہوتے ہیں نا، ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی کسے کہتے ہیں؟ جو گزرا ہوا زمانہ ہے۔ حال کسے کہتے ہیں؟ جو موجودہ ہے۔ اور مستقبل کہتے ہیں جس کو آنے والے زمانے کو۔ تو یوں کہہ لیجئے، جس میں ہم بات کر رہے ہیں وہ زمانہ حال، اور جس میں ہم بات کر چکے وہ زمانہ ماضی، اور جس میں ہم بات کریں گے وہ زمانہ مستقبل۔ مستقبل استقبال، ہم استعمال مستقبل کرتے ہیں لیکن مستقبل درست اس کا تلفظ ہے، تو وہ زمانہ مستقبل ہوگا۔ اچھا، تو اسم وہ کلمہ ہوگا کہ جو اکیلا اپنا معنی ظاہر خود کر لے گا لیکن اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جائے گا، تو وہ کہلائے گا اسم۔ جیسے کلام، وہ کلمہ جو اپنا معنی ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، اس کو فعل کہتے ہیں۔ اب اسم اور فعل میں ڈفرنس کیا ہوا، فرق کیا ہوا؟ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ بھی اکیلا کلمہ اپنا معنی ظاہر کرتا تھا، یہ بھی اکیلا کلمہ اپنا معنی ظاہر کرتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا اور اس میں زمانہ پایا جاتا ہے۔ جیسے سارا، سارا کا معنی کیا ہے؟ وہ چلا۔ یہ کلمہ کہنے سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے، وہ چلا، زمانہ ماضی میں چلا، حال میں نہیں، مستقبل بھی نہیں۔ حال میں چلتا تو ہم کہتے ہیں وہ چلتا ہے، مستقبل میں چلتا تو ہم کہیں حال وہ چلے گا۔ تو سارا کا معنی کیا ہے؟ وہ چلا، تو اس میں ایک زمانہ پایا جا رہا ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس کو فعل کہیں گے۔ اسی طرح یسیر، یسیر کو بھی دیکھ لیجئے، اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے گا۔ یسیر کا معنی کیا ہے؟ وہ چلتا ہے یا چلے گا۔ یہ چلتا ہے یا چلے گا یہ شک نہیں ہے، بلکہ اس کے دونوں معنی ہیں، کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے۔ تو یسیر کا معنی ہے وہ چلتا ہے یا چلے گا۔ تو چلتا ہے تب بھی ایک زمانہ ہے حال، چلے گا تب بھی ایک زمانہ ہے کہ مستقبل کا۔ تو اس میں کیونکہ یہ اکیلا لفظ اپنے معنی کو ظاہر بھی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ زمانہ بھی پایا جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں فعل۔ وہ اکیلا کلمہ جو اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے حرف کہتے ہیں۔ یعنی اکیلا ہو تو اپنا معنی ظاہر نہ کرے، کسی کے ساتھ ملے گا تو پھر اپنے معنی کو ظاہر کرے گا۔ جب اکیلا ہوگا تو اس کا کوئی معنی ظاہر نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر من کا مطلب ہے سے۔ اب سے کا مطلب ہے، من کا مطلب ہے ابتدا۔ ابتدا کس سے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ سکتا آپ کو۔ یسیر کہیں گے وہ چلتا ہے، وہ چلتا ہے، یا اس کا مستقبل والا معنی کریں وہ چلے گا، تو سمجھ میں آ رہی ہے نا اس میں بات پوری۔ قلم، قلم جب ہم لفظ بولیں گے تو قلم جو ایک ذات ہوتی ہے اس پر وہ دلالت کر رہا ہے، لیکن من کا معنی ابتدا، تو ابتدا کا معنی تب تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک ہم یہ نہ بتائیں کہ کہاں سے ابتدا ہے۔ الہ، الہ کا معنی تک، کہاں تک، جب تک ہم یہ بات نہ کریں کہاں تک تو اس وقت تک کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مزید اس کی جو ایڈوانس بحث ہے وہ ایڈوانس کتابوں کے اندر انشاءاللہ عز و جل ملا جمی وغیرہ میں آئے گی۔ تو وہ اکیلا لفظ جو اپنا معنی ظاہر نہ کرے اسے حرف کہتے ہیں، جیسے من اور الہ۔ اچھا، من الہ مثال دیے، بہت سارے حروف ہیں۔ فائدہ، کہتے ہیں زمانے 3 ہیں
ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی کسے کہتے ہیں؟ گزشتہ زمانے کو۔ حال کسے کہتے ہیں؟ موجودہ زمانے کو۔ مستقبل کسے کہتے ہیں؟ آئندہ آنے والے زمانے کو۔ اسم کی علامت بیان کر رہے ہیں۔ اسم کی علامت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم کیسے پہچانیں یہ اسم ہے، ہم کیسے پہچانیں یہ فعل ہے، ہم کیسے پہچانیں یہ حرف ہے۔ تو ہر ایک کی علامت ذکر کرنی ضروری ہے، تو یہاں پر چند علامات بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلے نمبر پر اسم کی علامت بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ الف لام کا ہونا، یہ اسم کی علامت ہے۔ تو اسم پر الف لام آئے گا اور کسی چیز پر الف لام نہیں آ سکتا۔ فعل پر الف لام نہیں آ سکتا، حرف پر کبھی بھی الف لام نہیں آ سکتا۔ ہمیشہ جب بھی الف لام ہوگا تو اسم پر ہوگا۔ اچھا، اسی طرح حرف جر کا ہونا۔ تو حرف جر جو ہے یہ صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں، فعلوں پر بھی داخل نہیں ہوتے، اور اسی طرح سے یہ حروف پر بھی حرف جر داخل نہیں ہوتا۔ جب حروف پر حرف جر داخل نہیں ہوتا، حروف پر داخل ہو جاتا ہے۔ حروف پر حرف جر داخل ہو سکتا ہے، لیکن اسماء پر، افعال پر حرف جر داخل نہیں ہوتا۔ جیسے بی انا، لی انا، یہ حروف جارہ ہیں۔ با حرف جار ہے اور انا جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل ہے، تو حرف پر حرف داخل ہو جاتا ہے، حرف جر داخل ہو جاتا ہے، لیکن اسماء پر حرف جر داخل نہیں، افعال پر حرف جر داخل نہیں ہوتا۔ اسم کی علامت بئی اعتبار سے کہ وہ آپ کو حرف سے، اپنا فعل سے تمیز دے، اس اعتبار سے یہ حرف جر کا داخل ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ اسی طرح جر کا ہونا، جر یعنی کیا کہتے ہیں، کسرہ۔ کسرہ فعل کے نیچے نہیں آتی، یہ اسم کے نیچے آتی ہے۔ حرف کے نیچے بھی کسرہ نہیں آتی۔ جر کیونکہ مورب کا اعراب ہے، آپ کہیں گے فعل کے نیچے بھی جر ہوتی ہے، اسم کے نیچے بھی جر ہوتی ہے، حرف کے نیچے بھی جر ہوتی ہے۔ جر جو ہے آپ زیر کو مت کہیں، کسرہ کو مت کہیں۔ جر جو ہے یہ مورب کا اعراب ہے، حالت جری۔ یہ حالت جری اسم کی ہوتی ہے، فعل کی بھی نہیں ہوتی اور حرف کی بھی نہیں ہوتی۔ اچھا، تنوین کا ہونا۔ تو تنوین مطلب دو زبر دو زیر دو پیش جو ہیں، یہ بھی اسماء پر آتے ہیں، نہ فعلوں پر آتے ہیں اور نہ ہی حروف پر آتے ہیں۔ گول تا کا ہونا، تائے تانیس گول تا، یہ اسم کی علامت ہے، یہ نہ حروف کے آخر میں آتی ہے اور نہ ہی افعال کے آخر میں آتی ہے۔ مثال دے لیں، کراسۃن، کراسہ کاپی کو کہتے ہیں۔ تنبیہ، الف لام اور تنوین ایک اسم میں جمع نہیں ہو سکتے۔ سادہ سی بات ہے، ایک اسم کے اندر الف لام اور تنوین جمع نہیں ہو سکتے، یعنی جب الف لام آئے گا تو تنوین نہیں ہوگی، تنوین ہوگی تو الف لام نہیں آئے گا۔ یہ تنوین کے معنی میں سے ایک معنی ہے، جبکہ تنوین کے ٹوٹل 5 معنی ہیں، وہ آگے انشاءاللہ آ رہے ہیں کہ 5 ایسی صورتیں ہیں جن صورتوں میں تنوین نہیں آتی۔ اس کے علاوہ ہر اسم پر تنوین ضرور ہوتی ہے، کیونکہ اسم کی علامت ہے تو ہر اسم پر موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے معنی ہیں 5 معنی ہیں، جن میں سے ایک معنی الف لام ہے۔ جہاں الف لام ہوگا وہ تنوین نہیں، جہاں تنوین ہوگی وہاں الف لام نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ فعل کی علامات۔ اچھا، تنوین انہوں نے کہا کہ اسم کی علامت ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے تنوین کی قسمیں ہیں۔ یہ پیچھے بھی ہم نے جب پڑھا تھا تنوین کی تعریف، تو وہاں پر بھی جب انہوں نے کہا تھا کہ تنوین تنکیر، تنوین کی یہ نکرہ کی تنوین کو حرف تنکیر بھی کہتے ہیں، تو وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تنوین کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو تنوین کی ایک قسم ہے تنوین ترنم، وہ افعال پر بھی آ سکتی ہے۔ ویسے اسم کی علامتوں میں سے تنوین ہے کہ جس پہ بھی تنوین ہوگی اس کو ہم اسم ہی کہیں گے، لیکن تنوین ترنم یہ افعال پر بھی آ سکتی ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آگے بات آئے گی۔ فعل کی علامات بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ 3 پہلے علامتیں بیان کی، قد، سین، سوفا، یہ فعل کی علامتیں فعل پر داخل ہوں گے۔ اچھا، سین کے داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ جیسے آپ سامعہ کو دیکھیں اور سامعہ کے شروع میں سین آ رہا تو یہ فعل ہو جائے گا۔ سامعہ فعل ہے لیکن یہ سین کے داخل ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، سین اس کا حرف اصلی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ حرف زائدہ کے طور پر شروع میں سین آئے تو اس سین کی وجہ سے جو اپنا فعل میں علامت بنے گی سین، وگرنہ مطلب ایسی سامعہ کے حروف اصلی آ جائے تو اس وجہ سے یہ اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس میں سین جو ہے یہ علامت بن رہی ہے۔ علامت اس وقت ہوگی جب سین حرف زائدہ کے طور پر آئے گا، یہ حروف تنفیس ہوتے ہیں نا، ان میں سے آئے۔ تو قد، سین یا سوفا کا داخل ہونا، جیسے دیکھ لیجئے قد سامیہ، سامیہ پر قد داخل ہو رہا ہے، سیعلم، یعلم پر سین داخل ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں سیعلم پہ سین داخل ہو رہا ہے، سامیہ پہ داخل نہیں کر سکتے، مضارع پر سین اور سوفا آتے ہیں تو یسمعو کے شروع میں ہم لگا سکتے ہیں، جیسے سیسمعو، قرآن پاک میں سیقولو، ٹھیک ہے، سوف تعلمون وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، سوف یعلمون یہاں پر انہوں نے مثال دی ہے، تو یہ بھی
فعل کی علامت ہے. قد، سین، سوفا یہ فعل کی علامتیں فعلوں پر داخل ہوں گے، فعل کے علاوہ کسی اور چیز پر داخل نہیں ہو سکتے. اچھا، اس کے بعد ہے ماضی، مضارع، امر یا نہیں کا ہونا. ماضی بھی فعل ہو سکتا ہے، اسم نہیں ہو سکتا، حرف نہیں ہو سکتا. مضارع بھی فعل ہو سکتا ہے، اسم نہیں ہو سکتا، حرف نہیں ہو سکتا. اسی طرح امر یا نہیں جو ہیں یہ بھی فعل ہو سکتے ہیں، اسم یا حرف نہیں ہو سکتے. اچھا، جیسے ذہابہ، یذہب، اذہب، لا تذہب. یہ ذہابہ بالترتیب وہی مثالیں ہیں. ذہابہ ماضی کی مثال، یذہب مضارع کی مثال، اذہب امر کی مثال، اور لا تذہب یہ نہیں کی مثال ہے. ذہابہ کا معنی وہ گیا، یذہب کا معنی وہ جاتا ہے یا جائے گا، اور اذہب کا معنی تو جا، لا تذہب کا معنی تو مت جا. حرف کی علامت کہتے ہیں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ ہو تو اس کو حرف کی علامت کہیں گے. یعنی جہاں اسم کی بھی کوئی علامت نہیں پائی، جہاں حرف کی بھی کوئی فعل کی بھی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، تو وہ حرف ہو گیا. یعنی ان دونوں کی علامتیں نہ پایا جانا حرف کی موجودگی پر دلالت کرے گا. جیسے من، فی. اب اس میں من، فی میں دیکھیں آپ اوپر جتنی بھی علامت بیان کی ہیں ان میں سے کوئی علامت بھی یہاں پر نہیں پائی جا رہی ہے. اس کے بعد تمرین ہے. تمرین چھوٹی سی ہے، ہم اس کو یہیں پر حل کر لیتے ہیں اسی ویڈیو کے اندر. تمرین کے اندر ہے تمرین نمبر 2. کہتے ہیں کہ غلطی کی نشاندہی کیجیے. جو اکیلا لفظ اپنا معنی ظاہر کرے اسے اسم کہتے ہیں. جو اکیلا لفظ اپنا معنی ظاہر کرے اسے کلمہ کہتے ہیں. جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے اور تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو اسے اسم کہتے ہیں. اکیلا کلمہ اپنا معنی ظاہر کرے اسے اسم نہیں کہتے. اچھا، اسم کے آخر میں تنوین اور اس کے شروع میں الف لام جمع ہو سکتے ہیں. غلط. اسم کے آخر میں تنوین اور اس کے شروع میں الف لام کبھی جمع نہیں ہو سکتے. اچھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں قد، سین اور تنوین فعل کی علامتیں ہیں. قد، سین اور سوفا فعل کی علامتیں ہیں. قد، سین تو فعل کی علامتیں ہیں، تنوین فعل کی علامت نہیں ہے. حرف کی کوئی علامت نہیں. حرف کی کوئی علامت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ حرف کی کوئی علامت نہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو فعل کی علامتیں ہیں، جو اسم کی علامتیں ہیں، وہ نہ ہونا حرف کی علامت ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ حرف کی کوئی علامت نہیں. تمرین نمبر 3 ہے. اس میں کہہ رہے ہیں کہ اسم، فعل اور حرف الگ الگ کیجیے، نیز اسم اور فعل کی علامتیں بھی واضح کیجیے. یعنی یہ بتائیے کہ اس میں یہ علامت اس وجہ سے ہم اس کو اسم کہہ رہے ہیں یا فعل کہہ رہے ہیں. سیجیء، سین آ رہا ہے، فعل کی علامت تو فعل ہے. کافرون تنوین آ رہی ہے، اسم کی علامت ہے، اسم ہے. النار، الف لام آ رہا ہے، فعل کی علامت، اسم کی علامت ہے، اسم ہے. فی، اس میں ان دونوں کی کوئی علامت نہیں ہے، حرف ہے. قد، سارا کا، سارا کا پہ قد داخل ہو رہا ہے تو قد فعل ہوا، اپنا سارا کا فعل ہوا. اخن تنوین آ رہی ہے، اسم کی علامت. لا تکذب، جھوٹ مت بولو، نہیں ہے تو یہ فعل کی علامت. علی، حرف، اس میں کوئی علامت نہیں پائی جا رہی اسم فعل کی. قالا ماضی ہے تو فعل کی علامت ہے، فعل ہوا. القوم، الف لام آ رہا ہے تو یہ اسم کی علامت ہے، اسم ہوا. سامعہ، یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی ہے تو فعل کی علامت ہے، فعل ہوا. قافلۃن، قافلۃن میں تنوین آ رہی ہے، اسم کی علامت ہے، یہ اسم ہوا. اسی طرح سوف تعلم، سوفا فعل پر داخل ہوتا ہے، فعل کی علامت ہے، لہذا یہ فعل ہوا. جنتن آخر میں تنوین آ رہی ہے، اسم کی علامت ہے، اسم ہوا. ینظر فعل مضارع ہے تو مضارع فعل کی علامت ہے، فعل ہوا. الصراط، اب دیکھیں سواد جو ہے یہ حروف شمسیہ تھا اس وجہ سے الصراط پڑھا. القوموں پہ الف لام کاف جو تھا یہ حروف قمریہ تھا تو القوم پڑھا. اچھا، الصراط الف لام داخل ہو رہا ہے لہٰذا یہ اسم ہوا. انصر، انصر معنی تو مدد کر، امر، تو امر جو ہے وہ کس کی علامت ہے؟ فعل کی، تو لہٰذا یہ فعل ہوا. ترجمہ دیکھ لیجئے. سیجیو ان قریب وہ آئے گا. کافرون کافر کو کہتے ہیں، نار آگ کو کہتے ہیں. فی کا معنی میں. قد سرقہ اس نے چوری کی ہے. اخن بھائی کو کہتے ہیں. لا تکذب تو جھوٹ مت بول. اعلیٰ معنی پر. کالا کا معنی اس نے کہا. القوم قوم کو کہتے ہیں. اور سمیع اس نے سنا. قافلۃن قافلے کو کہتے ہیں. سوف تعلم ان قریب تم جان لو گے. جنت جنت کو کہتے ہیں. باغ کو بھی کہتے ہیں، جنت کو بھی کہتے ہیں. ینظر ینظر کو معنی تو دیکھتا ہے یا دیکھے گا. الصراط اس کا معنی ہوتا ہے راستہ. ٹھیک ہے. اچھا، انصر تو مدد کر. تو ہمارا سبق اختتام کو پہنچا.
ڈسکرپشن میں میرا نمبر واٹس ایپ کا موجود ہے. کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو واٹس ایپ کے نمبر سے آپ پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں. کسی قسم کی کوئی غلطی ہو، کوئی آپ اس میں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.